अल्लाह का पैगाम। القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الانعام مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور اس دور میں مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 مطالبات کر رہے تھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری فرمائش کے مطابق کو معجزہ دکھائیے۔ دوسرا مطالبہ کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیجئے، کوئی سمجھوتا کر لیجئے، کچھ عرصے ہم آپ ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، اور پھر ہم اتنے ہی عرصے آپ کے ساتھ آپ کے معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے۔ نمبر 3، اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش قبول نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے اوپر کوئی عذاب لے آئیے۔ نمبر 4، ہم آپ کے پاس آتے ہیں گفتگو و شنید کے لیے، لیکن آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے غلام ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے، ان فقراء صحابہ کو اپنے پاس سے دور کر دیجیے۔ اور نمبر 5، یہ جو قرآن مجید آپ پیش کر رہے ہیں یہ بہت سخت ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس میں لچک پیدا کیجیے۔ اللہ کی تعریفیں ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے بتوں کی نفی کا مضمون قرآن مجید سے نکال دیجیے۔ 4 مطالبات سورہ انعام کے اب تک کے حصے میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب یہ جو مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت میں شریک ہوں کچھ عرصے، پھر اتنے عرصے ہم بھی معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے، اب اس کا ایک بار پھر اس پیشکش کا رد کیا جا رہا ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کو پکاریں ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو کہ نہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم الٹے قدموں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ، اس شخص کی مانند کہ جس کو کسی جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو، اس کو اصل رستے سے شیطانوں نے ہٹا دیا ہو، حیران، اور اب وہ بیچارہ پریشان ہے، جنگل میں ویرانے میں جنات نے اسے بھٹکا دیا، اور اب وہ پریشان ہے کہ کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں، میری منزل کیا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، لیکن اس کے کچھ ساتھی ہیں جو کہ اسے بلا رہے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے ساتھیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے اور ان کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے ساتھی ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں، ذرا سی ہم میں کمی دیکھتے ہیں، کوتاہی دیکھتے ہیں، غلطی دیکھتے ہیں، کوئی عمل کے حوالے سے پسپائی دیکھتے ہیں تو وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ اور جس آدمی کی دوستیاں کسی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ کسی اچھے ماحول کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اچھے ماحول کی جماعتی زندگی کی برکت۔ فرمایا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ہاں اس خوش نصیب کے کچھ ایسے اصحاب، ایسے ساتھی ہیں
جو اسے بلا رہے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ قل انا ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کہنا مانیں اس ہستی کا جو تمام جہانوں کی مالک اور پروردگار ہے۔ وَأَنْ الصَّلَاةَ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ وَاتَّقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے کہ جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد۔ اس کارخانہ قدرت میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں ہوئی، ہر چیز پرپسفل ہے، ہر چیز بامقصد ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس روز یعنی روز قیامت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ہو جا، اور جو بھی چیز اللہ چاہے گا کہ ہو جائے وہ ہو جائے گی۔ مراد اس سے ہے کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اللہ نے بنایا ہے آخرت کے لیے۔ حدیث میں اس کی وضاحت آئی کہ الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس دنیا میں جو بھی اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے مختلف قوتیں رکھی ہیں، ان قوتوں کو دریافت کرو، ان قوتوں کو قابو میں لاؤ، قابو میں لا کر ایجادات کرو، ان سے فائدے اٹھاؤ۔ لیکن تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کن، ہو جا، اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور اللہ کے سامنے جا کر اسے جواب دہی کرنی ہوگی کہ دنیا میں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کیا، تو اس کے بعد اللہ کی اطاعت کی یا اللہ کی نافرمانی کی۔ توانائی ملی، طاقت ملی اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اس توانائی کو، اس طاقت کو لگایا کہاں؟ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے سوال ہوگا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے، ایسے ہی ہوگا، ہر بات سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی اس روز جس روز کے سور میں پھونک ماری جائے گی، تمام انسان زندہ ہوں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور چھپی بات کا جاننے والا ہے، اسے سب پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے، تنہائی میں کیا کیا ہے، محفل میں کیا کیا ہے، اس کے سینے میں کیا راز اور امنگیں ہیں، اس کی نیتیں کیا ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہر چھپی بات اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا اور باخبر ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ایمان افروز تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ساتھ نام کیوں لیا آزر، لِأَبِيهِ آزَرَ؟ یا تو اللہ کہتا جیسے اور جگہ بھی ہے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے، اس لیے کہ ایک یہودیوں کے ہاں گمراہی ہے جو کہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں میں آ گئی، اور وہ گمراہی یہ ہے کہ اصل اہمیت نسلی تعلق کی ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم خاص ایک نسل ہیں، نسلی اعتبار سے ہمیں ایک پورے تمام دیگر مخلوقات پر برتری حاصل ہے، انسان صرف ہم ہیں، اور باقی جو بھی بظاہر انسان ہیں یہ ہماری خدمت کرنے والے گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، چوپائے ہیں۔ اسی طریقے پر ہمارے ہاں بھی ایک ایسا فرقہ ہے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ بس ایک نسل ایسی چل رہی ہے کہ جس نسل میں توحید ہی توحید ہے، اور نسل کے اعتبار سے اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر ائمہ جو ان کے ائمہ ہیں ان تک وہ نسل بالکل چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں آیا، توحید ہی توحید تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے موحد نبی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا جو مشرک تھا، اس کا ذکر سورہ ہود میں آئے گا، اسی طرح سے آزر جیسے مشرک کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد بیٹا پیدا کر دیا۔ تو ممکن ہے کہ باپ بہت نیک ہو لیکن اس کی نسل میں کوئی بیٹا وہ نالائق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی شخص گمراہ ہو
اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں سے کوئی نیک پیدا کر دے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کیا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، ورنہ کہہ دیا جاتا ہے کہ چچا کو بھی والد کہتے ہیں، لہٰذا آزر حضرت ابراہیم کا چچا تھا، ان کے والد تو موحد تھے۔ اللہ نے یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی، ورنہ اللہ تعالیٰ چچا کا لفظ استعمال کر سکتے تھے قرآن مجید میں، نہیں۔ اِذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ ابا جان کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ بتوں کو معبود بنا لیا آپ نے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے کچھ عجائبات دکھائے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کچھ نہ کچھ غیب کے حقائق دکھاتا ہے، اسی طرح سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے کچھ غیبی حقائق یعنی کچھ عجائبات دکھائے۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے، وہ بڑے یقین کے ساتھ اپنا آنکھوں دیکھا مشاہدہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، انہیں عین الیقین حاصل ہو۔ جیسے اللہ کے رسول کو شب معراج میں جنت کے مناظر دکھائے گئے، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، کیوں؟ تاکہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو جنت کے حوالے سے بشارت دے سکیں، جہنم کے حوالے سے خبردار کر سکیں۔ تو پیغمبر ہرچہ گوید دیدہ کوید، پیغمبر جو بات کہتا ہے وہ اس کی آنکھوں دیکھی ہوتی ہے۔ مراد اس سے یہی ہے کہ ان کو اللہ نے بہت سارے غیبی حقائق آسمان اور زمین کے دکھا دیے تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ اب بڑا دلچسپ واقعہ آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت غور و فکر کرنے والے انسان تھے، بڑے مدبر انسان تھے، خود تو غور و فکر کر کے حق تک پہنچے، دوسروں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے، دوسروں کو بھی حق تک کا سفر کراتے تھے۔ ایک مثال ہمارے سامنے سورہ بقرہ میں آ چکی کہ کس طرح سے نمرود کو حق تک کا سفر کرایا اور اس کو بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کافر کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، ہکا بکا رہ گیا، اور اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ جو ابراہیم کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، میرے پاس ان کی بات کا اب کوئی جواب نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں، سورج پرستوں پر بھی حجت قائم کی۔ کس طرح قائم کی؟ ایک رات کو یہ تمام ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست یہ جمع تھے کھلے میدان میں، اور اپنے معبودوں کی، ستاروں کی، چاند کی، اور پھر دن میں چڑھے جب سورج نکلے تو اس کی پوجا کے لیے وہاں پر جمع تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان پہنچ گئے، اور فلما جن علیہ اللیل، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات طاری ہوئی، رأى کوكبا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک ستارے کو، قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، سب کے سامنے اعلان کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو خود ڈوب گیا، جس پر خود زوال آ گیا، وہ مجھے کیا عروج دے گا؟ وہ تو خود کسی کا پابند ہے، کسی نے اس کو غرق کر دیا ہے، کسی کے حکم پر وہ ڈوب گیا ہے، تو وہ میرا کیا بیڑا پار کرے گا؟ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا؟ وہ خود فراقی افلاک میں ہے خار و زبو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما رأى القمر بازغا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، اور جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے میرے اصل رب نے ہدایت نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، تو بے شک میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، اب رات بیت گئی اور سورج طلوع ہوا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، اور جب شام کو سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے
سب کے سامنے باشکاف اعلان کیا کہ بے شک میں بری ہوں اے میری قوم کے لوگوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں تو اپنا رخ کر رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو بنانے والی ہے آسمانوں کی زمین کی بالکل یکسو ہو کر۔ میرا معبود وہ ہے جس نے کہ سورج کو، چاند کو، ستاروں کو بنایا ہے، میں بالکل یکسو ہو کر صرف اور صرف اس کی طرف اپنے چہرے کو پھیر رہا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی وقت گزرا ہے کہ وہ شرک کر رہے تھے؟ وہ ستارے کو اپنا رب مان رہے تھے، یا وہ چاند کو اپنا رب مان رہے تھے، یا وہ سورج کو اپنا رب مان رہے تھے؟ تو نوٹ کیجئے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، پیدائشی موحد ہوتے ہیں۔ ہاں ان پر نبوت کا ظہور ایک خاص عمر میں آ کے ہوتا ہے، تو نبی کبھی بھی شرک نہیں کرتے۔ لہٰذا اگلے رکوع میں وضاحت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک طریقہ سکھایا تھا، دلیل دی تھی اپنی قوم پر حجت پوری کرنے کے لیے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر کوئی ایسا بھی تھوڑی دیر کے لیے دور تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی ستارے کو، کسی چاند کو، سورج کو اپنا رب مان رہے تھے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جھگڑا کیا اور کہا کہ تم نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، اب تم پر کوئی مصیبت آئے گی۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ وہ اللہ مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور میں نہیں ڈرتا ان سے کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرا رب ہر چیز پر چھایا ہوا ہے علم کے اعتبار سے۔ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں ان سے کہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ وَلَا تَخَافُونَ، جبکہ تم نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، ایسی ہستیوں کو شریک کیا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور تم نے خود ساختہ من گھڑت معبود تم نے تراشے ہوئے ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ دو گروہ ہیں، ان دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ امن و سکون کا حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی جانتے ہو۔ ایک فریق ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور دوسرے فریق کے کئی معبود ہیں اور ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے۔ بتاؤ ان میں سے زیادہ امن اور سکون کا حقدار کون ہوگا؟ جواب دیا الذین آمنوا، امن کے حقدار وہ ہوں گے، امن ان کو نصیب ہوگا، سکون ان کو نصیب ہوگا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کے ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھ کر لرز اٹھے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ تو یہاں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر ایک وعید نازل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم نے سورہ لقمان کی آیت نہیں پڑھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ہے جو بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ یہاں ظلم سے مراد دوسرے گناہ نہیں ہے جس سے کہ انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک، کہ وہ لوگ امن میں ہوں گے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے اقبال کا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ نہ جانے کس کس سے ڈرتا ہے۔ بڑی باوقار زندگی انسان کی ہوگی اگر انسان کو یقین یہ آ جائے کہ میرا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کے سب لوگ مل جائیں، مجھے نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔
سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں، مجھے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ یہ وہ اللہ کے رسول کی نصیحت تھی جو آپ نے کی تھی اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ یہ جو ذکر آیا امن کا، اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی عمدہ کتاب ہے، قرآن اور امن عالم۔ جو لوگ بھی علمی ذوق رکھتے ہیں ضرور پڑھیں۔ آج کل ایک چرچا بھی ہے امن کی آشا کا، امن کی آشا کا۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے یہ امن کی آشا اور ڈرامہ ہے، لیکن حقیقت میں امن کیسے قائم ہوتا ہے، انسان کے باطن میں امن اور سکون کیسے پیدا ہوتا ہے، اور خارج میں معاشرے میں امن کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بہت عمدہ تحریر ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، قرآن اور امن عالم۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ایک دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کی قوم کے مقابلے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک نبی آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب پھر ایک بڑا پیارا گلدستہ آ رہا ہے انبیاء اکرام کے ناموں کا۔ پہلے آیا تھا سورہ نساء میں 23ویں رکوع میں، اور اب دوسری بار آ رہا ہے۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں۔ کلن ہدینا، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہدایت دی۔ ونوحن ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی۔ ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اسی طرح سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک لوگ تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے کچھ کو چن لیا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے جو وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد شرک کے حوالے سے چوتھی سخت آیت، 2 آیتیں سورہ نساء میں آئی تھی، اس کے بعد ایک آیت آئی تھی سورہ مائدہ میں۔ سورہ نساء میں مضمون یہ تھا دونوں آیتوں میں اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ المائدہ میں آیا تھا کہ جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں پر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء اکرام بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو بھی انہوں نے عمل کیا تھا وہ سارے کا سارا برباد ہو جاتا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرک کی مذمت۔ اللہ کے مقرب بندے اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا وہ سب کا سب برباد ہو جاتا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ ہستیاں تھیں انبیاء کہ جن کو ہم نے کتابیں بھی دیں اور حکم یعنی شریعت بھی دی، والنبوہ اور نبوت بھی دی۔ فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ مکے والے اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نے ایک اور قوم کے بارے میں طے کر دیا ہے، وہ قوم اس قرآن مجید کی ناقدری نہیں کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ شاید یہ اشارہ اہل طائف کی طرف ہے، کیونکہ مکہ اور طائف یہ ٹوئن سٹیز تھے اور مکے کے دونوں بڑے اہم شہر تھے۔ آپ اسی امید پر طائف چلے گئے، لیکن طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا 14 دنوں میں،
وہ مکے میں 10 سال تک نہیں ہوا، اور پھر مذاق اڑایا گیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ قرآن میں یہ آ گیا ہے کہ اللہ نے ایک اور قوم کے بارے میں طے کر دیا، وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی، تو طائف والوں نے تو آپ کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اگلے ہی سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بشارت تھی یہ مدینے والوں کے حق میں تھی، اہل یثرب کے حق میں تھی۔ لہٰذا سن 10 نبوی میں یہ صورت نازل ہوئی، طائف کا واقعہ ہوا، اور 11 نبوی میں مدینے سے 6 افراد حج پر جو آئے تھے ایمان لائے، اگلے سال 6 سے بڑھ کر 12 ہو گئے، اور اس سے اگلے سال بڑھ کر 72 ہو گئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مدینہ آنے کی دعوت دی۔ تو یہاں پر بشارت ہے اہل یثرب کے لیے، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، تو اے نبی آپ بھی جو ان کی ہدایت ہے اسی کی پیروی کریں۔ یہ ہے حکم اللہ کے رسول کو کہ جب تک کوئی حکم اللہ آپ کو نہ دے آپ نے سابقہ شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ فرمایا فبہداہ مقتدی، آپ ان کی جو بھی ان کو ہدایت دی گئی ہے آپ بھی اسی کی پیروی کرتے رہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی فرمائیے کہ میں تم سے کوئی اس تبلیغ پر اجر نہیں مانگ رہا، میری تبلیغ بڑے بے غرضی کے ساتھ ہے، بڑے خلوص کے ساتھ ہے۔ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔